ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے سکھایا، علامہ، اس نے اس کو سکھایا، علامہ ہو، اس نے اس کو سکھایا. اب دیکھیں یہ سکھانا ایک ایسا فعل ہے، دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی کو سکھانا اور جو چیز سکھانا، جس کی ایگزامپل آ چکی ہے کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا. علامہ ہو، اس نے اس کو سکھایا بیان کرنا، علامہ البیان. اب یہ ہو ملا کر پڑھیں گے تو سیدھی ہو جائے گی، علامہ البیان. آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات آ جاتی ہیں. مرحوم ڈاکٹر صاحب خاص اس کو لنک کیا کرتے تھے. ٹاپ کی چیزیں آپ کو ملیں گی جمع. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اس میں ٹاپ کے جو نام ہیں اللہ کے، وہ اس کی رحمت صفت جو ہے اس کے حوالے سے الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں میں بھی جو ٹاپ کا نام ہے وہ ہے الرحمن، جوش مارتی ہوئی رحمت، الرحمن. تمام علوم کس نے سکھایا؟ الرحمن نے، اللہ نے سکھایا نا. آپ کو جتنے بھی علوم ملیں گے سب کے سب اللہ سکھانے والا ہے. آپ کو فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، یہ وہ سب جتنے بھی علوم ہیں سب اللہ نے سکھائے. ان میں ٹاپ کا علم القرآن، علم القرآن، الرحمن، القرآن. زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جتنی چیزیں ہیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اس کی تخلیق میں جو ٹاپ کی تخلیق ہے وہ کون ہے؟ انسان. خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا. انسان کو بولنا سکھایا، سننا سکھایا، دیکھنا سکھایا، سب کچھ سکھایا، بہت ساری چیزیں سکھائیں. ان سب میں ٹاپ کی چیز جو سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ بیان کرنا. دیکھتا جانور بھی ہے، سنتا بھی ہے. بعض اوقات آپ کو جانور ایسے ملیں گے جو انسان سے زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنا ما فی ضمیر بیان کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی صفت ہے علامہ البیان. اس نے اس کو بیان کرنا سکھایا. اور یہی وہ صفت ہے جس کی بنا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ لاکھوں کما رہا ہے، لیکن کیا؟ دنیا. اس لیے مرحوم ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو لنک کریں اور جوڑیں کہ اس کو استعمال پھر کس میں کرنا ہے آپ نے. ساتھ پھر وہ حدیث جوڑا کرتے تھے اس کے، حضرت عثمان بن عفان، اسی وزن پر ان سے مروی ہے روایت، بڑی خوبصورت روایت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علمہ، جس نے قرآن سیکھا. اب سیکھنے کے لیے کوئی اور لفظ آئے گا، سکھایا، ٹو ٹیچ، اس کے لیے یہ باب تفعیل میں آ رہا ہے. تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور پھر اس کو سکھایا. تو اس صلاحیت کا جو ہے آپ کہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ نے جو دی ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں اور اس کام کے لیے استعمال کریں. یعلمو، یعلمو، تعلمو، تعلمو، اعلمو، نعلمو، یعلمانی، تعلمانی، 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 یعلمونا، یعلمنا، تعلمونا، تعلمنا، تعلمینا. سی ہو گئے. ہاں جی، میرے پاس ماتا ہے سین با ہا، سبح، یسبح، سبح یسبح تسبیحا. اب تسبیح فوری معنی استعمال میں جو ہوتے ہیں وہ آگے آپ کے تسبیح کرنا. سبح، سبحا، سبحو، سبحت، سبحتا، سبحنا، سبحتا، سبحتما، سبحتم، سبحتی، سبحتما، سبحتنا، سبحتو، سبحنا. یسبح، تسبح، تسبح، اسبح، نسبح، یسبحانی، تسبحانی، 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 یسبحونا، یسبحنا، تسبحونا، تسبحنا، تسبحینا. سبح یسبح تسبیحا، تسبیح کرنا.
سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو کوئی ایگزامپل مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو جو بنانا چاہتا ہے آدم کو، تو ہم نہیں ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے. نحن نسبح، وہاں پر یہ نسبح کا استعمال ہے، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری. ونقدس، وہ بھی باب تفعیل سے، قدس یقدس تقدیسا، پاکی بیان کرنا. تو نقدس لک، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو سبح یسبح تسبیحا. مادہ ہے میرے پاس کاف زال با، کذب یکذب، کذب یکذب تکذیبا. تکذیب آپ سب کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جھٹلا دینا. ٹھیک ہے. گردان کذبا، کذبا، کذبو، کذبت، کذبتا، کذبنا، کذبتا، کذبتما، کذبتم، کذبتی، کذبتما، کذبتنا، کذبتو، کذبنا. یکذبو، تکذبو، تکذبو، اکذبو، نکذبو. یکذبانی، تکذبانی، 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 یکذبونا، یکذبنا، تکذبونا، تکذبنا، تکذبینا. اس نے جھٹلایا، کیا عربی ہوگی؟ کذبا. انہوں نے جھٹلایا، کذبو. عربی زبان میں یہ ورب جو ہے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. جھٹلانا ظاہر بات ہے کسی کو جھٹلایا جائے گا تو جو مفعول ہے وہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ود آؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. انہوں نے اس کو جھٹلایا. کذبو ہو ضمیر آگے تو ماضی کا ہی الف غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. کذبوہ، فکذبوہ فعقروہا. بس انہوں نے اس کو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. فعقروہا، اور اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالیں. کذبا با کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. مفعول جو ہے با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو. وہ جھٹلاتا ہے. یکذبو. وہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. یکذبو بالدین. ارائیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. یہ الدین جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں نا، بدلے کے دن کا مالک. تو مراد یہ ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. کذبت وہاں مؤنث استعمال ہوا اس لیے کہ دونوں آگے اقوام کا ذکر آ رہا ہے. کذب ثمود وعاد بالقاریہ. کس کو جھٹلایا انہوں نے القاریہ کو جھٹلایا، یعنی اس قیامت کو ہی جھٹلایا. تو کذب یکذب تکذیبا جھٹلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لاسٹ مادہ کاف لام میم. پھر اس طریقے سے لکھا جائے گا یہ کاف لام میم. کلمہ، کلمہ یکلم، تکلیمن. مصدر اس کا تکلیمن. کلمہ یکلم تکلیمن، کلام کرنا. کلمہ گردان اب میں نہیں کروں گا، امید ہے کہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ صرف یہ کام کر لیجئے گا پلیز، جا کے جو مادے سے جو صحیح افعال ہیں، غیر صحیح کی میں نہیں آپ کو کہتا، اس میں آپ نہ پڑھیں، وہ آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جو کم از کم صحیح افعال ہیں ان سے آپ گردان ضرور کریں ماضی مضارع کی. اس نے کلام کیا، کیا عربی ہوگی؟ کلمہ. اللہ نے کلام کیا. فاعل آگے حالت رفع میں. کلم اللہ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. کلم اللہ موسیٰ. اردو میں ہم سے کا لفظ لگا رہے ہیں، عربی زبان میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہوگی مفعول کے ساتھ. کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. آگے الفاظ دیکھیں آ رہے ہیں.
تکلیمن. تکلیمن کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے نا. تو ہم نے پڑھا تھا مفعول کی اقسام میں، شاید آپ کو یاد ہو، مفعول کی 5 اقسام جب پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا جب کسی فعل کا مصدر حالت نصب میں استعمال کیا جاتا ہے تو پہلی بات کہ وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ تاکید، کیفیت یا نوعیت یا تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کلم اللہ موسیٰ تکلیمن، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مفہوم جو ہے یہ تکلیمن لفظ ادا کر رہا ہے. ہم کلام کرتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں. یکلمو، تکلمو، تکلمو، اکلمو، نکلمو، نکلمو. ہم کیسے کلام کریں؟ ہم کیسے، ہاؤ، کیا لگتا ہے؟ سوال ہی ہے نا. کیا لگے گا؟ اسماء استفہام میں جائیں، کیسے کے لیے کیا لفظ ملے گا آپ کو؟ اسماء استفہام میں بھول نہیں جائیں کہیں، آپ کو بھی یاد رکھیں. کیفا. کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم جب لے کے آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر، تو جب انہوں نے پوچھا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ. اشارہ یشیر باب فعل، باب فعل آپ کو کسر سے ملے گا. شین واو را مادہ. اشورا یشورو سے، اقوما یقومو، اموتا یموتو، اقاما یقیمو، اماتا یمیتو، اشارہ یشیرو، اشارہ کرنا. اشارہ، اشارہ، اشارو، اشارت، فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، بچے کی طرف. قالو، کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے کلام کریں اس سے جو پنگھوڑے میں ہے ابھی بچہ ہوتے ہوئے. اس پہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بولے ہیں قال انی عبد اللہ. کیا الفاظ نکالے انہوں نے زبان سے؟ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، آتا یؤتی باب فعل، حمزہ تا یا مادہ. بہت بے شمار ایگزامپلز ہیں، اب ساری ایگزامپلز میں آپ کے سامنے یہاں بورڈ پہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے جو آئیں گی میں بتاؤں گا. آتا، اس نے دی، اس نے دیا. آتانی، اس نے مجھے دیا، اس نے مجھے کتاب دی. اب یہ دینا ایسا مفعول ہے، 2 مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی کو دینا اور کیا چیز دینا. آتانی یل کتاب، یا متکلم کو آگے ملاتے ہوئے زبر دیتے ہیں. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا. تو دیکھیں تھوڑا سا صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ کریں گے. ایک ایک پورا جملہ، عربی زبان کی تو خصوصیت ہے کہ ایک لفظ میں آپ کو پورا جملہ مل جاتا ہے. اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ انشاءاللہ تعالی ہم کل باب تفعیل کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ایک ایک باب کو لے کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلیں گے. اللہ تعالیٰ استقامت دے. دعا کرتے رہیں، خیر و عافیت سے مکمل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.